ٹھیک ہے اللہ دے رسول علیہ السلام دی بے واضح حدیث ہے یہ جڑا سورہ فاتحہ اچھی پڑھ دے یا درود شریف انہاں دا طریقہ ٹھیک صاف صریح حدیث دی مخالفت ہے دعا جڑی وہ تھوڑی بہت گنجائش ہے ایک کلیئر آپ نے فرمایا اے سن لو احکام الجنائز علامہ البانی صاحب اور 80 نمبر مسئلہ وہ دے اندر حضرت ابو امامہ فرماؤندے کہ رسول اللہ صاحب نے دسیا ان سنت فی الصلاۃ علی الجنازہ ان یکبر الامام ثم یقرأ بفاتحۃ الکتاب بعد تکبیرۃ اللہ سرا فی نفسہ کھلم کھلا حضور دی مخالفت کرتے فرمایا سنت ہے جنازے کہ امام اللہ اکبر کا پھر پہلی تکبیر تو بعد الحمد شریف پڑھے سرن چھپا کے فی نفسہ اپنے دل کے اندر آواز ذرا بھی نہ کڈے سارے لوگ ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور تے درود شریف پڑھے ویخلص الدعاء للجنازہ سے تکبیرات ثلاث باقی تیناں تکبیران پھر دعاواں کرے لا یقرأ فی شیء منہن باقی پھر کسے تکبیر قرآن نہیں پڑھنا پہلی چ الحمد پڑھ لی باقیاں دعاواں ثم یسلم سرا فی نفسہ حین ینصرف عن یمینہ اے جو زبانی مسئلہ دسیا انہوں یاد کرو فرمایا پھر یہ کہ سلام کہو جدوں منہ پھر عن یمینہ صرف سجے پاس بس سنت ان یفعل من وراءہ مثل ما فعل امامہ جتنا وہ امام نے کیتا اتنا پیچھے مقتدی کر سند صحیح سنن البیہقی جلد 4 صفحہ 39 اے 54 اور 55 صفحہ احکام الجنائز علامہ البانی صاحب اس تو ہور کدی کوئی پڑھیا یا نہیں پڑھیا جو حکم دے کے گیا امت نو ہے کہ دل سے پڑھو سورہ فاتحہ اور درود شریف بھی اپنے دلاں پڑھو اور جڑی دعا ہے وہ کدی کسی نے اچھی کر رہی ٹھیک ہے ورنہ عموماً وہ بھی طریقہ ویستا ہونی چاہیے اچھا اے کی دے ہر نیک و بد کو قبر دباتی ہے بالکل قبر دبانا شروع کر دی مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نے جان چھوڑ دیتی ہیں دعاواں ہون غائبانہ نماز جنازہ کئی باری ہو چکی کہ غائبانہ نماز جنازہ کوئی شاید